تو 3 بنیادی شرائط ہیں کسی بھی عمل کے اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے کی۔ اگر ان 3 میں سے ایک بھی شرط ختم ہو جائے اللہ کے ہاں وہ عمل قطعاً قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ کتاب و سنت کی مہر لگ چکی ہے کہ یہ 3 بنیادی شرطیں آپ نے ہر حال میں پوری کرنی ہی کرنی۔ ان شرطوں کے بغیر اللہ کے ہاں آپ کا وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کاغذات نامزدگی آپ جمع کرواتے ہیں تو آبجیکشن لگتی ہے، آپ نے یہ شرط پوری نہیں کی، یہ شرط پوری نہیں کی۔ جب تک شرط پوری نہ کریں وہ کاغذ داخل نہیں ہوں گے اور آپ آگے اپنا کام پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے ہاں کوئی بھی عمل تب تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک یہ تینوں شرطیں پوری نہ ہوں۔ پہلی شرط ایمان ہے۔ کافر شخص ایمان لانے کے بغیر، کلمہ پڑھنے کے بغیر، توحید و رسالت کا اقرار کرنے کے بغیر جتنے بھی عمل کرتا رہے اللہ کے ہاں ان کی ایک مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں اللہ رب العزت کے ہاں۔ ہاں دنیا میں اللہ رب العزت اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دے سکتا ہے۔ کوئی خدمت خلق کرتا ہے دنیا میں اس کو بدلہ مل سکتا ہے، اس کو اللہ رب العزت دنیا میں اور مال و دولت دے سکتا ہے۔ وہ رحم دل ہے، اس کی رحم دلی کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا میں اس پر رحم کرے گا، لیکن آخرت میں وہ جنت میں چلا جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایمان لازمی اور بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ یہ ابو جہل، ابو لہب، مشرکین مکہ، سرداران قریش، آپ کا کیا خیال ہے؟ عبادتیں ریاضتیں نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، بیت اللہ کے حج کرتے تھے، بیت اللہ کے متولی تھے۔ قریشی لوگ، قریش سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے سردار اپنی سعادت سمجھتے تھے حاجی جو دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کو ستو بھگو کر، جو اس دور کی ایک نارمل خوراک تھی، ان کو پیش کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ بیت اللہ کی صفائی ستھرائی اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کی صفائی ستھرائی، حاجیوں کو کھلانا پلانا اور یہ جو نیکیاں ہیں ان کو وہ ایمان باللہ کے برابر کر لیں گے، یہ کر کے تو ایمان کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے سارے اعمال دنیا میں رہ جائیں گے، آخرت میں ان کا کوئی عمل جنت میں جانے کے لیے ان کے کام نہیں آئے۔ بنیادی شرط ایمان ہے، توحید و رسالت کا اقرار ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد دوسری بنیادی شرط نیت کا اخلاص ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کوئی عمل کرو گے تو اللہ قبول کرے گا۔ اگر کسی عمل میں اللہ کی رضا مطلوب و مقصود نہیں ہے وہ عمل اللہ کے ہاں قطعاً قابل قبول نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، صحیح البخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اہم اور جامع فرمان موجود ہے، اس کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے کہ یہ فرمان اسلام کی بنیاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ رب العزت پہاڑوں سے بڑا کر دے۔ فرمایا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اخلاص کو بیان کرتے ہوئے کہ میرا صحابی اگر ایک مٹھی کے برابر جو خرچ کر دے، ایک مٹھی کے برابر، اور بعد والوں میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی جو دل میں تڑپ تھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی، اس کی وجہ سے وہ سونے کا پہاڑ خرچ کر کے بھی ان کے مٹھی بھر جوؤں کے برابر اجر نہیں لے سکتا اللہ رب۔ یہ اخلاص ہے، اخلاص نیت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اخلاص نیت کے ساتھ آپ کا چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ رب العزت پہاڑوں سے بڑا کر دیتا ہے، اور اخلاص نیت کے بغیر پہاڑوں سے بڑا بڑا عمل اللہ رب العزت اس کو اکارت اور ضائع کر دیتا ہے، ہباء منصورہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت اللہ رب العزت کے ہاں نہیں رہتی، بلکہ وہ عمل وبال بن جاتا ہے۔
مشہور حدیث صحیح بخاری وغیرہ کی آپ نے سنی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے اعمال کا حساب کرنے کے لیے جن لوگوں کو لایا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں۔ ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی متاع دنیا میں انسان کی جان ہی تو ہوتی ہے، جان ہی اللہ کی راہ میں دے دی۔ اللہ رب العزت کے دربار میں لایا جائے گا، اللہ رب العزت سوال کرے گا بندے کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا اللہ میں تو اپنی جان بھی تیری راہ میں قربان کر کے آیا ہوں، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں۔ اللہ فرمائے گا کذبت، جھوٹ بولتے ہو، تم نے جان قربان ضرور کی ہے لیکن میری رضا کے لیے نہیں، اس لیے تمہاری نیت یہ تھی، تمہارے دل میں یہ بات تھی کہ میں میدان جہاد میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ کہا جائے کہ بڑا بہادر ہے، بہادری دکھانے کے لیے گیا ہو، دنیا میں تمہیں بہادر کہہ دیا گیا، بس وہ جو تم چاہتے تھے وہ مل گیا، میرے پاس تمہارے لیے ایک ذرا برابر بھی کوئی اجر و ثواب نہیں، بلکہ آج میں فرشتوں کو حکم کرتا ہوں فرشتوں اس کو پکڑو اور چہرے کے بل گھسیٹ کے سب سے پہلے جہنم میں پھینکو۔ وہ عمل جس میں اخلاص نیت نہ ہو وبال بن جاتا ہے، بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح قاری کو لایا جائے گا، عالم کو لایا جائے گا، سخی کو لایا جائے گا، یہ آپ نے ساری باتیں سماعت فرمائی ہوئی ہیں، کوئی مسلمان اس سے غافل نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قربان کرنا، جان قربان کرنا، علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، قرآن پڑھنا پڑھانا، کتنے بڑے بڑے عمل، لوگوں کی مدد کرنا، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا، فلاح انسانیت کے کام کرنا، کتنے بڑے بڑے اجر ہیں اگر اخلاص نیت سے کیے جائیں، لیکن اخلاص نیت نہیں ہوگا وبال بن جائیں گے، سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جانے کا سبب بن جائے۔ یہ 2 شرطیں ہوگی، ایمان اور اخلاص نیت۔ اور تیسری شرط، اکثر مسلمانوں میں ایمان تو ہے ہی نا، کلمے کا اقرار ہے، توحید و سنت کا اقرار ہے، اس کے بعد نیت بھی خالص کر لیتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ نیت بھی خالص کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نیت بھی خالص کر لی ہے تو پھر تیسری شرط ہے کہ آپ کا وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر آپ کا وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق نہ ہوا، وحی الہی کے مطابق نہ ہوا، وہ دین جو مکمل اور اکمل ہے اس دین کے مطابق نہ ہوا، بلکہ آپ نے اپنی طرف سے اضافہ کر کے وہ عمل بنایا ہوا، اللہ کی قسم اللہ کے ہاں وہ عمل رائگاں ہے، مردود ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بلکہ قیامت کے دن وہ عمل آپ کے لیے وبال کا سبب بن جائے گا، آپ کے جہنم میں جانے کا سبب تو بنے گا، جنت میں جانے کا سبب نہیں بنے گا۔ بڑے بڑے عمل اللہ کے ہاں اکارت اور ضائع ہو جائیں گے،